پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکس جنریٹ کرنے کی کوشش ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے اور کتنا اس کے اندر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے. انہا صاحب اب ذرا ہم اور کھل کے بات کرتے ہیں. کیا پارلیمان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا دیا, وہ زیادہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں کلیکٹیولی؟ Can they pay more taxes potentially? Yes, I think every Pakistani can pay more taxes potentially. لیکن ایوری پاکستانی اور پارلیمنٹیرینز کے پریولیجز میں فرق ہے نا, لہٰذا لیٹ می گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ کہ پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں. As I said, parliamentarians and every other Pakistani can pay more. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ طلعت, in a way آپ نے جو سوال اٹھایا وہ ایک بہت pertinent سوال ہے, and frankly speaking I think it's the need of the hour. ٹھیک ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہے, اس لیے میں اس کو جسٹیفائی یا نگیٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کروں گی. آپ کو کیا تجزیہ ہے؟ میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, میرا یہ تجزیہ ہے کہ ایز وی گو فارورڈ, کیونکہ یہ اب ایک نیشنل ڈیبیٹ بن گئی ہے, آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ٹیکس ریٹرنز کو بہت زیادہ سیریسلی لیں گے and they would like to be seen. اور آپ 7,500 سے زیادہ ٹیکس میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس یا ایگریکلچرل ٹیکس جو بھی بنتا ہے وہ اتنا ہی میرا بنتا ہے, وہ میں پے کری ہوں. میں نے آپ کو باقی سارے ٹیکسز اپنے بتا دیے ہیں, آپ ان کو you can choose to ignore them. تو آپ کی زرعی زمین کے اوپر صرف 7,500 بنتا ہے؟ جی, میری 150 ایکڑ کے قریب ہے, اس کے اوپر یہی بنتا ہے. میرا کیمرہ مین, آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے سیلری میں سے کتنا ڈیڈکٹ؟ میں نے آپ کو بتا دیا, میں سیلری میں سے بھی 1 لاکھ سیلری میں سے کتنا ٹیکس آپ کا کٹتا ہے؟ 1,800 آپ کرتا ہے. آپ کتنا کرتا ہے؟ آپ کتنا کرتا ہے؟ 1,800. 3,600 تو یہاں پہ نہیں, 18 کتنے ہوتے ہیں؟ 18 کو 300 ضرب دیں تو 18 کو 6,000 تو یہیں سے بن جاتا ہے. ہاں جی, تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا, your entire the Minister of State for Finance with the land holding that you have, زرعی انکم ٹیکس اس کے اوپر صرف 7,000. Is it justified? It is absolutely not justified and that's why we say کہ زرعی انکم ٹیکس جو کہ پروونشل سبجیکٹ ہے لگنا چاہیے. Okay, we close the program here. Thank you so very much ناظرین. ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود, انہوں نے کچھ وضاحتیں کی, کچھ سوال رہ گئے, کچھ تشنگی رہ گئی, لیکن یہ ڈیبیٹ آن گوئنگ ہے. ویسے چلتے چلتے بیفور آئی کلوز, آپ کو کیا خیال ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر سے اس کو پاس کروا لیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ, تمام کے تمام اپوزیشن کے بغیر. دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ نے بھی ریکمنڈیشنز اپنی دی ہیں, وہاں سے بھی وہ ریکمنڈیشنز آ گئی انشاءاللہ. ویری ہوپ فل. اور اگر نہیں ہوا تو وہ تو کچھ بھی, کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میرے پروڈیوسر کہہ رہے ایک اور سوال پوچھیں, آپ کی ٹیم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید منسٹر آف فائنانس اور آپ ریزائن کر دیں اگر یہ نہیں ہوا تو. از دیٹ ٹرو یا نہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا یہ کس نے کہا. You will not resign. No, I mean I don't think it's a question of resignation over here. This is something which is in national interest. I'm proud of the fact that we are supporting this. I'm proud of the fact that we are doing something which will be beneficial to every government that comes, which will be beneficial for the people of Pakistan. So I am standing by it and I think that is pe we should be seen to لیکن زراعت پہ بھی مزید ٹیکس دینا ہے. زراعت کے اوپر میں فلی سپورٹ کرتی ہوں اس چیز کو کہ اس کے اوپر انکم ٹیکس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ٹو بی انکم. اگر آپ وہ فیڈریشن کو, پروونسز یہ اختیار دے دیں سارے مل کے کہ جی آپ ہمارے بہاف پہ یہ ٹیکس کلیکٹ کریں, the federation will be more than happy to do it. Thank you so very much ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.